اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، للہ توحید کے متوالوں، لا الہ کے فداکاروں، مدینے کے تاجدار احمد مختار احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آئیے تم اور ہم مل کر بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت اور محبت سے پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشعلِ حق کی جلتی ہیں، مشعلِ حق کی جلتی ہیں، راہ مستقیم اسے ملتی ہیں، خوشیاں پہلو بدلتی ہیں، جن کی زبانیں درود شریف پڑھتی ہیں۔ پڑھیے ایک بار درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے آج آپ حضرات کے سامنے اس آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے ڈرو جتنا تم کو حق دیا گیا ہے۔ سامعین حضرات، ڈرنے کے مطلب یہ ہے کہ کیسا ڈریں کیسا نہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اندھیری رات میں بھی چونٹی چلتی ہے، میں اس کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہوں اور اس کی بولیاں بھی میں جانتا ہوں۔ اندھیری رات میں چونٹی چلتی ہے، اس کے پیروں کی آواز بھی میں سنتا ہوں اور اس کی بولی بھی میں جانتا ہوں۔ تو اے لوگوں، تم کو میں نے ایک بجتی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرما کر تم کو بولنا اور چلنا سکھایا، اس لیے میرا تم پر حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تم کو حق دیا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی جھوٹ مت بولو، کسی کے ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، چغلی غیبت نہ کرو، قانون شریعت مصطفیٰ پر اٹل رہو، 5 وقت نماز پڑھو، جتنے شریعت کے احکام ہیں میرے دوستو کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق ادا کرو۔ اگر اس میں ہماری کاہلی اگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، چغلی غیبت کی یا نہ کی، کسی کو گالی گلوچ کیا یا نہ کیا، کسی کے دولت پر ہم نے اعتراض کیا، بغض حسد کیا، یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی جان رہا اور دیکھ رہا ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں تم کو دیکھتا ہوں، تم چل رہے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کھانا کھا رہے ہیں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں،
تم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہے کہ علیم الغیب ہے، سب ہم کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ پھر اتنا جاننے کے بعد بھی انسان جو ہے اس کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ گواہ ہو جائے گا کل قیامت کے دن۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ایک نہ ایک دن موت آئے گی، قبر میں جانا ہوگا اور قیامت برپا ہوگی، میدان حشر میں ہماری پیشی ہوگی۔ اگر ہم ایمان والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کی مرضی، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کر لو، اس کے بعد کسی پابندی نہیں۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود ہم کسی کی چغلی کریں گے، چوری کریں گے، غیبت کریں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اتنی سزا بھگتنا ہوگی کہ جہاں بادشاہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر میں پیش کروں کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی کہ انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ اس لیے دیکھا کہ یہ کھوپڑی یہاں کیوں پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کہ اے پروردگار عالم، اس کھوپڑی سے مجھے بات تو کروا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بولو، قم بإذن اللہ، وہ بات کرے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ کھوپڑی بات کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مرد ہے یا عورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مرد ہوں۔ اور تو غریب تھا کہ تونگر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو مرد ہے یا عورت ہے؟ کہا کہ میں عورت نہیں، میں مرد ہوں، میں غریب نہیں تھا بلکہ میں تونگر نہیں، بادشاہ تھا۔ پھر اس طریقے سے کیسا کیا حال ہوا؟ کہا کہ میرے اطراف سارے ہزاروں فوج چلتی تھی، عیش آرام سے میں رہتا، لیکن جو قبر میں آ گیا تو میرا اتنا حال برا ہوا یا رسول اللہ کہ میں اگر دنیا میں کوئی مجھے 100 سال تک لوہے کی گرم سلاکن سے داغتا رہے تو میں سہ سکتا ہوں، لیکن قبر کا ایک لمحہ کا عذاب میں نہیں سہ سکتا۔ اتنا تلخ ہے، اتنا گرم ہے، یہ ہمیشہ کے لیے میرے کو رات دن داغا جا رہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ تو میں اپنے آپ پر فخر کرتا تھا، قوم پر ظلم کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں سنانے کے بعد افسوس ہوا۔ کہا کہ اے پروردگار عالم، اب یہ دنیا اس طریقے سے اگر یہ کام کرے گی تو پھر قبر میں یہ تو مار کھائے گی۔ اس طریقے سے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم کو جیسا ہی میں نے بھیجا ہوں ویسا اسی جگہ تم کو آنا ہوگا۔ جب آنا ہے تو میرے دوستو تو پھر اپنی پرسش حال ہوگی کہ تم اچھا کرے یا برا کرے۔ اچھا بھی کریں گے تو وہ بھی آئے گا، برا کریں گے تو وہ بھی آئے گا۔ تمام کی تمام باتیں وہاں پر، اپنی زبان بند ہو جائے گی، لیکن پورا بدن بولتا رہے گا کہ ہم نے اعضائیں اپنی بولتی رہے گی۔ یہ تمام باتیں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے بولتی رہے گی، گواہی دیتی رہیں گی کہ نے برا کیا، یہ نہ کیا۔ تو میرے دوستو، آج اسلام میں شراب پینا عام ہو گئی، چغلی عام ہو گئی، اور غیبت عام ہو گئی، ایک دوسرے کے اوپر فساد پھیلانا یہ عام ہو گیا۔ اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دوستو بتلائیے کہ غلطیاں ہماری ہے یا کسی کی ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اگر کوئی غیر ہو، کافر بھی ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ اسلام للکار کر کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم اپنے آپ پر ہی جل رہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کو خسارے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اب بات یہاں پر آ گئی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔ مختصر میں کروں گا کہ جو لوگ امام حسین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو لوگ ان کی باریکیاں دیکھتے ہیں، اب میں بتاؤں کہ میرے دوستو، اگرچہ ایک بیٹا
اپنے باپ کو الٹی سیدھی اگر بات کر دے تو زمانہ کیا کہے گا کہ یہ کون سی اولاد ہے جو اپنے باپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کے نکتے چینیاں کرتا ہے تو اس کے بعد دنیا لعنت کرتی ہے۔ جو اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا تو یہ دوسرے کی کیا عزت کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول، وہ رسول ختم النبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ درجہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ایسے نبی کے اوپر آج کل کا مولوی بول رہا ہے کہ وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے کھاتے ہیں، ہمارے جیسے پیتے ہیں، ہمارے جیسے چلتے ہیں، ان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے، ایک بیٹا اپنے باپ کو برا بھلا نہیں بول سکتا کیونکہ دنیا اس کے بعد لعنت کرتی ہے، تب ہم اس کا کلمہ پڑھ کر جو ہے اس نبی کے نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اب بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس انسان کا کیا بھلا کرے گا جس کے اشارے پر، جس نبی کے انگلی کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، جس کے انگلی سے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس طرح ایسے نبی پر جو ہے آج کل کا مولوی انگلی اٹھا رہا ہے، تو بتاؤ یہ مولوی کا کیا حل ہوگا، انسانوں کا کیا حل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں شب معراج میں گزرا تو ایسے وقت میں گیا کہ مجھے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس وقت میں جبریل کے ایک وقت ایسا آیا کہ جگہ گیا کہ کچھ پرندے، ان کے پروں پر جو ہے قرآن شریف کی آیاتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ غلاظت کھا رہے تھے۔ آگے جب چلے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ نابینا تھے لیکن دوزخ کے اندر دھکیل دیا لے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سفید کپڑے علی شان پہنے ہوئے لیکن ان کو عمدہ گھسڑتا ہوا لے جایا جا رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ پرندے جو ہے، خوبصورت پرندے ہیں جس کے پروں پر قرآن شریف کی آیاتیں لکھی ہوئی ہے، پھر یہ غلاظت کھا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں میں آپ کے شان پر، اللہ نے تمہیں اتنی الوہیت دی ہے، اتنے بلند درجہ دی ہے، یہ پرندے نہیں ہیں بلکہ آخری دور کے یہ ایک حافظ قرآن ہے جو قرآن پڑھتے بھی تھے اور غلیظ کام کرتے تھے۔ اس لیے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن پڑھنا اور پھر کسی کی غیبت کرنا، کسی کا برا بھلا حرام نہ حلال کی تمیز کرنا، یہ اس کی سزا یہ ہے کہ کل قیامت کے لیے لوگ اسی طریقے سے دوزخ میں لے جائے جائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں کہ یہ لوگ کو یہ عالم لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے سینہ تان کر جو ہے یہ بیان کرتے تھے کہ میری شہرت دنیا میں ہو جائے، مجھے عالم کہے، مجھے مولوی کہے، مجھے مفتی کہے، اس طریقے سے ناز کرتے تھے، لیکن اللہ ان کی بولیاں، ان کے بیان کے منہ پر مار دیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے رہ کر جو پیسے کے واسطے، اپنے لالچ کے واسطے الٹا سیدھا بول کر لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے، اچھائیاں برائیاں سب بیان کرتے تھے۔ اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اوندے گھسڑتے ہوئے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ دیکھا کہ یہاں پر نابینا لوگ اندھے گھسڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہے کہ یہ حافظ قرآن ہے اور یہ جو ہے قرآن پڑھ کر دنیا میں بھول گئے، اس لیے ان کی یہ سزا ہے کہ کل قیامت کے ان کو نابینا اندھے بن کر اٹھایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہیں حق دیا ہے۔ اب ڈرنے کا موقع یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری اولاد پر تم رحم کرو، میری آل اور اولاد پر رحم کرو، اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا بلکہ میری عزیز اقارب سے، جو قریب لوگ ہیں میرے، ان سے تم محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول اللہ صاحب بچہ جانتا ہے، اتنا بھی جانتے ہیں، اور پھر جو ہے بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ میری آل پر ظلم ڈھایا جائیں گے، ظلم ہوں گے، طرح طرح کے ظلم کریں گے، شہید کر دیں گے،
تباہ کر دیں گے، اسلام کے واسطے وہ لوگ لڑیں گے، لیکن ایسے لوگ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے نام زد کر کے فرما دیا کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید بن معاویہ یہ جو ہے فتنہ پھیلائے گا اور حکم دے گا کہ کربلا کے میدان میں میرے نواسوں کو تپتی ریت پر یہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب میرے دوستو، کوئی مولوی کہتا ہے کہ یزید کا کوئی اس کے پر وہ نہیں ہے، یزید کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن یزید اگر ابن جاد کو نہ بھیجتا، شمر کو نہ بھیجتا، تو یہ قیامت برپا نہ ہوتا، یہ کربلا نہ ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بری ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اور کسی مولوی نے کہا کہ خیمے جلائے گئے، اس لیے جلائے گئے کہ ان کے جو خطوط اگر ان کے دستیاب ہو جاتے تو کوفے والوں کو بتاتے، تو کوفے والے کہیں گے کہ ہم کو تو ان کو بلایا گیا تھا، اور پھر اگر یہ خط رہیں گے تو پھر یہ ثبوت ہو جائے گا، اس لیے خط کی وجہ سے خیمے جلائے۔ میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر خیمے جلائے گئے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ خط یہاں رکھے ہوئے ہیں اور خط وہاں ہے؟ بلکہ نہیں ہے، یہ مولوی اس طریقے سے نکتہ چینیاں کر رہا ہے آج کل۔ ان کو حق ہی نہیں ہے۔ جس کے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے نبی، اشارے پہ اس کے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اور شب معراج میں 7 آسمان کے سفر کر کے جو ہے تم کو شریعت دی، طریقت دی، معرفت دی، حقیقت دی، 5 وقت کی نماز دی، سب کچھ دی، جنت اور دوزخ کا مزہ سنایا، گناہوں کی توبہ کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ ایسے نبی کو آل کو جو ہے نعرے تکبیر لگا کر جو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ کون دوسرے غیر تھے؟ اور پھر ایسے لوگوں پر مولوی آج کل کا ہمارا کہتا ہے کہ نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا یزید کو، اور پھر یہ لوگوں نے بغیر پرسپارے بغیر اجازت کے انہوں نے یہ ظلم ڈھایا۔ یہ کہنا میں تو سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن ہے جو آپ کے سامنے اگر کوئی غیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر تھوڑی سی بھی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ میرے دوستو، آج کل کے میں دیکھ رہا ہوں کہ محرم کے بارے میں جو ہے لوگ، کوئی سیاہ طبقے کے کوئی تھے، وہ جلوس نکال رہے تھے، تعزیہ چلے جا رہا تھا ان کا، لیکن سنی مسلمان دوڑے سامنے ہو کے ان سے مار توڑ کے ان کا لاکھوں کا نقصان کر دیا، کئی لوگ 50 لوگ گھائل کر دیے۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا مومن ہے؟ بتاؤ میرے دوستو، یہ کیا ظلم ڈھال؟ پھر کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فریاد نہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا کیوں ظلم کرنے لگا رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ غیر بھی اگر کوئی ہو تو اس کے پر ظلم نہ کرو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ اب آنے والا اگلے مہینے میں جو گنپتی وسرجن آ رہا ہے اور وہ مسجد کے سامنے کود رہے ہیں، مسلمانوں کا کتنا ایمان باقی ہے اور کتنے مانتے ہیں، تو یہ بھی دیکھا جائے گا میرے